ایورلینڈ کی ایک پرامن ریاست میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام صوفیہ تھا۔ تمام روایتی شہزادیوں کے برعکس، جن کا زیادہ تر وقت شاہی سرگرمیوں میں گزرتا تھا، شہزادی صوفیہ کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی شہزادی کو کتابیں پڑھنے میں ہی خوشی ملتی تھی اور اسے شاہی لائبریری میں موجود بڑی بڑی الماریوں میں موجود کتابوں کے درمیان میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ شہزادی صوفیہ کا باپ یعنی کہ اس وقت کا بادشاہ، جس کا نام الیگزینڈر تھا، وہ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا تھا اور اسی لیے وہ اس بات کا مکمل خیال رکھتا تھا کہ شاہی کتب خانے میں ہر قسم کی کتاب موجود ہو۔ تاریخ، سائنس، ادب اور فن کے متعلق ہر کتاب وہاں پر ہونا ضروری تھی۔ شہزادی صوفیہ کا سارا دن وہاں پر موجود پرانی کتابوں کے صفحوں کو پڑھنے میں لگ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شہزادی وہاں پر موجود بڑے بڑے علم دانوں سے سبق بھی لیا کرتی تھی۔ کئی سال گزر گئے اور شہزادی صوفیہ بڑی ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی، اس کی دانائی میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی کتابوں سے محبت اور لگاؤ مزید بڑھ گیا تھا، جسے اب ایورلینڈ کے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ شہزادی کا زیادہ تر وقت تو کتابیں پڑھنے میں لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ نہایت ہی رحم دل تھی۔ شہزادی دوسروں کے ساتھ اپنے علم کو بانٹ کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ ایک دن ایورلینڈ پر ایک بڑی مصیبت آن پڑی۔ وہاں کا نایاب پھول، جسے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ مرجھانے لگا تھا اور وہاں کی ریاست کے لوگ بہت پریشان تھے کہ ریاست میں موجود پودوں کے تمام ماہر اس مسئلے کو سلجھانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ لوگوں کا ڈر اور خوف بڑھ رہا تھا کہ ان کا یہ شفا دینے والا نایاب پھول اگر نہ رہا تو وہ لوگ ہمیشہ کے لیے بیماری میں پھنس جائیں گے۔ شہزادی صوفیہ، جس کے پاس پودوں کے متعلق بہت سا علم تھا، اس نے اس مسئلے کو سلجھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس پودے کے پاس گئی اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد وہ شاہی کتب خانے میں آئی، جہاں پر اس نے پودوں کے متعلق تمام کتابیں پڑھیں اور ریاست میں موجود تمام جڑی بوٹیوں کے ماہر لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔ آخرکار کافی دنوں کی محنت کے بعد شاہی کتب خانے سے شہزادی کو ایک نسخہ ملا جس میں اس پھول کے مرجھانے کا علاج تھا۔ اس نسخے کے مطابق اسے کچھ جڑی بوٹیوں کی ضرورت تھی اور پانی کی خالص قسم، جو کہ دور جنگل میں ایک گہری جگہ پر ایک آبشار سے مل سکتا تھا، وہاں پر تھی۔ ایک نئی امید کے ساتھ شہزادی ان تمام چیزوں کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کا راستہ بہت ہی زیادہ دشوار تھا، لیکن شہزادی اس بات سے نہ گھبرائی۔ اس کی دانائی نے اس کی رہنمائی کی۔ شاہی مددگاروں کے ہمراہ شہزادی نے کافی دنوں تک جنگل میں وہ چیزیں ڈھونڈیں۔ آخرکار اسے وہ نایاب بوٹیاں اور وہ خالص پانی مل گیا، جسے اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے ساتھ لیا اور واپس محل میں آ گئی۔ وہاں پر اپنی ریاست پہنچ کر شہزادی نے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ ان جڑی بوٹیوں اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے اس پودے کا علاج کیا۔ ریاست کے لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ پھول اب پھر سے کھل اٹھا تھا۔ اس پر مختلف رنگوں کے پھول اب نہایت ہی خوبصورت انداز میں چمکنے لگے تھے۔ شہزادی صوفیہ کی علم سے محبت نے نہ صرف اس نایاب پھول کو بچایا تھا، بلکہ ایورلینڈ کے لوگوں کو بھی بے حد متاثر کیا۔ بادشاہ الیگزینڈر اپنی بیٹی کے اس بات پر فخر محسوس کرتا تھا کہ کس طرح سے اس نے اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے اس کی ریاست کو بچایا تھا۔ ریاست کے لوگ شہزادی صوفیہ کو ابدانہ شہزادی کے نام سے بھی جانتے تھے، جس نے ان لوگوں کو بچایا تھا اور اب ان سب کے لیے امید کا ایک مینار تھی۔ اس کے بعد بھی شہزادی نے اپنا سیکھنے کا عمل جاری رکھا۔ وہ اپنا علم دوسروں کے ساتھ بانٹتی تھی اور لوگوں کو متاثر کرتی تھی۔ اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ شہزادی کا اصل رتبہ صرف اور صرف شاہی خدمات سر انجام دینے میں نہیں ہے، بلکہ علم میں لگاؤ
اور یہ عہد ہے کہ وہ دنیا کو ایک بہترین جگہ بنائے گی۔ اس طرح سے شہزادی کی یہ کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ ہر نسل اپنی آنے والی نسل کو علم کی اہمیت کے بارے میں بتانے کے لیے یہ کہانی سنایا کرتی تھی۔